السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں راز آنکھیں تیری پارٹ 7۔ چھوٹے سردار غضب ہو گیا۔ ملازم کی آواز پر عاصم چودھری نے ناگوار نظروں سے اسے دیکھا۔ متعصم چودھری سرپنچ بن گیا ہے کیا، جو اتنا واویلا مچا رہے ہو جاہل انسان؟ آسمان میں اڑتے پرندے کا نشانہ لیتے ہوئے سرد لہجے میں کہا گیا۔ ایسا ہی سمجھے چھوٹے سردار، کیونکہ خبر ملی ہے کہ متعصم چودھری نے شادی رچا لیا ہے آج۔ ملازم کی بات پر عاصم چودھری کے چہرے کے تاثرات سپاٹ ہو گئے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اور راتوں رات کا اس نے نکاح کر لیا؟ عاصم چودھری کی دہاڑ پر ملازم نے بے ساختہ قدم پیچھے لیے۔ وہ حویلی کی چھوٹی بیوی سے حیات کے ذکر پر عاصم چودھری کے چہرے پر خوخار تاثرات نمودار ہوئے۔ اپنے پسٹل کو ملازم کی طرف کر کے اس کی ٹانگ پر فائر کر دیا۔ دل تو کر رہا ہے اس خبر پر تمہیں جان سے مار دوں۔ اٹھا کر لے کر جاؤ اسے یہاں سے۔ عاصم چودھری کی دہاڑ پر دوسرے ملازم جلدی سے آگے بڑھے اور درد سے بلبلاتے ملازم کو اٹھا کر لے گئے۔ اچھا نہیں کیا۔ پہلی بار عاصم چودھری دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر حویلی والوں کے آگے جھکنے کو تیار تھا، مگر تم نے سب تباہ کر دیا، سرد لہجے میں کہتے قدم ڈیرے سے باہر کی جانب بڑھا دیے۔ دوسری طرف متعصم صلاح الدین صاحب کی پلاننگ کو سن کر خاموش ہو گیا تھا، اسی لیے حیات کو کمرے میں چھوڑ کر کسی کو بھی اس کے کمرے میں جانے سے منع کر دیا تھا۔ نیلو کو کہہ کر حیات کے کپڑے روم میں بھجوائے، کیونکہ اگر وہ دوبارہ حیات کو اس لباس میں دیکھتا تو شاید برداشت نہ کر پاتا۔ صلاح الدین نے جو بھی کیا، مگر وہ حیات کو اس حرکت پر معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، مگر وہ اسے کچھ سخت کہنا بھی نہیں چاہتا تھا، اسی لیے رات گئے حویلی واپس لوٹا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر داخل ہوا تو نظریں صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے سو رہی حیات سے ٹکرائی، جو بلیک کلر کا سوٹ پہنے، جس پر گولڈن گوٹے کا کام ہوا تھا، ہاتھ گال کے نیچے ٹکائے، چہرے پر معصومیت سجائے۔ متعصم چودھری کے دل کے تار چھڑ گئی تھی۔ آج کا واقعہ نہ ہوا ہوتا تو متعصم چودھری اپنے پسندیدہ رنگ میں حیات کو دیکھ کر اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگو دیتا، مگر اس وقت سختی سے اپنے جبڑے بھیج کر قدم کبٹ کی جانب بڑھائے، کپڑے لے کر واش روم میں گھس گیا۔ پانی گرنے کی آواز پر حیات کی آنکھیں کھل گئی تو بیڈ پر متعصم کی چادر دیکھ اٹھ بیٹھی۔ تقریباً 20 منٹ بعد متعصم باہر آیا تو حیات نے ڈرتے ڈرتے ایک نظر متعصم کے چہرے پر ڈالی، جو سپاٹ تاثرات لیے آئینے کے سامنے کھڑا اپنے چاکلیٹ براؤن بالوں میں ٹاول پھیر رہا تھا۔ ٹاول ڈریسنگ ٹیبل پر پھینک کر باڈی اسپرے اٹھا کر خود پر اسپرے کیا اور حیات کو مکمل طور پر اگنور کیے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ ٹانگیں سامنے ٹیبل پر رکھ کر لیپ ٹاپ گود میں رکھ لیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ حیات، جو بیڈ کے پاس جا کر کھڑی ہو چکی تھی، متعصم کے اس طرح نظر انداز کرنے پر تڑپ گئی۔ کچھ دیر تو نم نگاہوں سے متعصم کو دیکھتی رہی، جو بلیک بنیان پہنے، ساتھ بلیک ہی ٹراؤزر پہنے، ماتھے پر بکھرے گیلے چاکلیٹ براؤن بال، چہرے پر سرد تاثرات سجائے، حیات کو ایک گھمنڈی یونانی دیوتا ہی لگ رہا تھا۔ حیات نے ہمت کر کے قدم متعصم کی جانب بڑھائے، مگر جب متعصم نے حیات کو خود کے قریب کھڑے محسوس کر کے بھی کوئی رسپانس نہیں دیا تو حیات نے اپنا کپکپاتا ہاتھ متعصم کے کندھے پر رکھا۔ تعصم میں نم بھیگے لہجے میں اپنی بات مکمل کرتی، اس سے پہلے ہی متعصم چودھری نے لیپ ٹاپ نیچے پھینکتے رخ حیات کی جانب کرتے اپنے ہاتھ کی سخت گرفت میں حیات کا جبڑا دبوچ لیا۔ ایک لفظ نہیں حیات، ورنہ پہلے تمہیں شوٹ کروں گا اور پھر خود کو۔ میں اگر خاموش ہوں تو اسی میں اپنی عافیت جانوں، ورنہ تمہاری اس حرکت پر اگر اس گاؤں کے مردوں کی طرح روایتی مرد ہوتا نا تو اپنی بیوی کو اس طرح کے گھٹیا ڈرامے کا حصہ بننے اور دعوت نظارہ بن کر اس شخص کے سامنے بیٹھنے پر زندہ زمین میں گاڑ دیتا۔ دبے دبے لہجے میں گرا کر کہتے ایک جھٹکے میں حیات کا جبڑا چھوڑا اور ٹیبل کو ٹانگ مار کر نیچے گرا دیا۔ بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا، سائیڈ ڈرا کھول کر سگریٹ نکال کر سلگائی، سرد نظروں سے حیات کو دیکھا، جو ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں شادی کا، اسی لیے میرے نکاح میں ہوتے ہوئے پھر سے یہ ڈرامہ کر رہی تھی۔ متعصم چودھری کی سرسراتی آواز پر حیات کا حلق تک خشک ہو گیا۔ ادھر آؤ حیات، سرد لہجے میں کہا گیا تو حیات نے اپنی ہتھیلیاں مسلتے چور نگاہوں سے متعصم چودھری کو دیکھا، جو چہرے پر سنجیدہ تاثرات سجائے حیات کو ہی دیکھ رہا تھا۔ حیات چھوٹے چھوٹے قدم لیتی متعصم کے قریب جا کر کھڑی ہوئی تو متعصم نے کلائی سے پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھایا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ آج کیا حرکت کی ہے تم نے؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس دن گواہوں میں بابا بھی تھے۔ بابا نے جب مجھ سے نکاح کا پوچھا تو میں گھبرا گئی تھی، تب انہوں نے کہا کہ آپ سے بدلہ لینا ہے تو یہ کرنا ضروری ہے۔ نظریں متعصم چودھری کے سگریٹ تھامے ہاتھ پر جمائے ہوئے کہا،
تو متبسم نے ہنکارا بھرا، تو یہ سب مجھ سے بدلہ لینے کے لیے تھا؟ حیات کے سر سے دوپٹہ اتار کر بیڈ پر رکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا تو حیات کی آنکھیں پل میں لبالب پانیوں سے بھر گئیں۔ اپنا بدلہ تو لے لیا، اب بتاؤ میں کیسے بدلہ لوں؟ تم پر ہاتھ اٹھا کر یا تمہاری طرح کسی کا دولہا بن کر؟ حیات کے بالوں میں ہاتھ الجھا کر ہلکا سا جھٹکا دے کر رخ اپنی جانب کرتے ہوئے کہا۔ تو حیات نے تڑپ کر متبسم کو دیکھا۔ نہیں نہیں تاسم، آپ صرف میرے ہیں، متبسم چودھری کی بات پر تڑپ کر حیات نے کہا اور اپنے ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ دیا۔ تو متبسم چودھری کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ بنا حیات کو سمجھنے کا موقع دیے باہوں میں بھر کر بیڈ پر لٹا کر حیات پر کمفرٹر پھیلا دیا۔ اٹھ کر کمرے کی لائٹ بند کر کے سائیڈ لیمپ آن کیا۔ متبسم کو اندھیرے میں سونے کی عادت تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ حیات کو اندھیرے میں نیند نہیں آتی، اسی لیے لیمپ آن کر کے بیڈ پر لیٹ کر رخ بدل لیا۔ متبسم کی ناراضگی کو محسوس کر کے حیات کی روتے روتے جب ہچکیاں بند گئی تو متبسم نے خاموشی سی رخ بدل کر اسے اپنے حصار میں قید کر لیا۔ حیات کے آنسوؤں سے اپنا سینہ بھیگتا محسوس کر کے متبسم چودھری نے سختی سے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ جب حیات پر غنودگی طاری ہونا شروع ہوئی تو متبسم نے نرمی سے اسے خود سے پیچھے کیا۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں حیات کے سرخ پڑتے چہرے کو ایک نظر دیکھ متبسم نے کروٹ بدل لی۔ نیند میں بھی حیات نے یہ بات شدت سے محسوس کی تھی، ورنہ جب متبسم چودھری اس کے ساتھ ہوتا تھا تو حیات کو ساری رات اپنی باہوں کی قید میں رکھتا تھا، مگر آج جاگتے ہوئے بھی وہ کروٹ بدل چکا تھا۔ نیند سے بھری آنکھوں کو کھول کر حیات نے متبسم کی پشت کو دیکھا، پر نیند سے بند ہوتی آنکھوں کو زیادہ دیر کھلا نہ رکھ سکی اور نیند کی وادیوں میں گم ہوتی چلی گئی۔ اور جو تم کر رہے ہو ڈریگو، تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب ٹھیک ہے؟ دوسری طرف سامنے بیٹھے آفیسر کی بات پر ڈریگو کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ اور جو وہ لوگ آج تک کرتے آئے ہیں، کیا وہ ٹھیک تھا؟ ڈریگو کے طنزیہ لہجے پر انہوں نے گہری سانس بھری۔ تمہارا یہ عمل لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کر دے گا، معاشرے میں انتشار پیدا ہوگا، کوئی عام شخص بھی اپنا حق سمجھنے لگے گا، لوگ انصاف کے دروازے کھٹکھٹانے کے بجائے خود انصاف حاصل کرنے کے لیے نکل پڑیں گے۔ آفیسر کی بات پر ڈریگو کے چہرے کے تاثرات سپاٹ ہوئے، جبکہ پیچھے بیٹھے وائلڈ وولف کا قہقہا گونجا۔ تو آفیسر نے ناگوار نظروں سے اسے دیکھا۔ دونوں ایک جیسے ہی تھے، ان کے لیے ایک کو سمجھانا مشکل تھا، اور آج تو دوسرا بھی ساتھ ٹپک پڑا تھا۔ آپ جانتے ہیں آفیسر، جب غریب گھرانے، چھوٹے طبقے کے لوگ پائی پائی جوڑ کر اپنے خواب پورے کرنے کے لیے خاندان والوں، معاشرے والوں سے لڑ کر اپنی بیٹیوں کو تعلیم کے لیے باہر بھیجتے ہیں، مگر انہیں خبر ملتی ہے کہ ان کی بیٹی نے ہاسپٹل میں خودکشی کر لی یا مدرسے جاتی ہوئی بچی کا ریپ ہو گیا، تب وہ لوگ جس خوف و ہراس کا شکار ہوتے ہیں، اسی خوف کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو گھروں میں قید کر دیتے ہیں، ان سے خواب چھین لیتے ہیں تاکہ ان کی عزت محفوظ رہے، مگر یہ درندے کسی نہ کسی روپ میں اس گھر کی چار دیواری میں بھی اندر انہیں رون جاتے ہیں۔ اور جب یہ سب میڈیا پر آتا ہے، جب کوئی انصاف نہیں ہوتا، درندوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو یہ سب ان مظلوم لوگوں کو خوف میں مبتلا کر دیتا ہے کہ انصاف ان کے لیے نہیں۔ کبھی ان سے یہ کہہ دیا جاتا ہے رات کو اس وقت کیوں نکلی تھی، گھر سے یہ لباس کیوں پہنا تھا، مگر جب ماں باپ اپنی 2 سال کی بچی کو دیکھتے ہیں نا، تو وہ اس کے ساتھ ہوئے ظلم سے زیادہ اس کا قصور ڈھونڈنے لگتے ہیں، اور یہ ناانصافی ان مجرموں کو شہ دیتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں جب وہ بچ نکلے تو ہمیں بھی کچھ نہیں ہوگا۔ گاؤں میں اگر کوئی جاگیردار کسی کی بہن بیٹی کی عصمت دری کر دیتا ہے تو سینہ چوڑا کر کے چلتا ہے کہ وہ تو دولت والے ہیں، گاؤں کے سردار ہیں، ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور وہ مظلوم ماں باپ بیٹی کو انصاف دلانے کی بجائے خود بھی زہر کھا کر ہمارے انصاف پر تھوک کر انصاف والے کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تب کسی کو فرق نہیں پڑتا، میڈیا بولتا ہے، بولتا چلا جاتا ہے، مگر انصاف نہیں دلاتا۔ پھر دوسرا کیس آتا ہے اور پہلے والا پرانا ہونے کی وجہ سے پیچھے چھوٹ جاتا ہے۔ پھر کوئی زینب تھی، کون وہ بے قصور ماں تھی جسے اس کے بچوں کے سامنے رون دیا گیا؟ کسی کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ میرا عمل خوف و ہراس پیدا کرے گا، مگر ان بیٹیوں کے ماں باپ کے دلوں میں نہیں، ان ماؤں کے بیٹوں کے دلوں میں نہیں، جنہیں مرد سمجھ کر وہ مائیں آزاد کر دیتی ہیں نا، ان کے دلوں میں کرے گا۔ اور آج وہ اس قدر آزاد ہو گئے ہیں کہ درندوں کا روپ دھار چکے ہیں۔ میں عورتوں بہن بیٹیوں کو بے جا آزادی نہیں دے رہا کہ وہ باہر نکلے اور ان روشنیوں میں گم ہو جائے، میں انہیں تحفظ دے رہا ہوں۔
اگر دن کے اجالے میں یا رات کے اندھیرے میں انہیں گھر سے باہر نکلنا پڑے تو وہ کہہ سکے کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، تو ان کو وہ عزت دی جا رہی ہے جو اسلام میں دی ہے۔ انہیں یقین ہو جو ملک اور اسلام کے محافظ بنتے ہیں وہ اپنی بہن بیٹیوں کے بھی محافظ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ظالم کے ساتھ رحم مظلوم کے ساتھ ظلم ہے، اور میں ظالموں میں شمار نہیں ہونا چاہتا، اور جو میں کرنے والا ہوں وہ میں کر کے رہوں گا۔ جو آئے گا سامنے وہ اپنا انجام سوچ کر سامنے آنے کی یا مجھے روکنے کی کوشش کرے۔ سرد سپاٹ لہجے میں کہہ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور سرخ نظروں سے سامنے پڑی فائل کو دیکھا اور اٹھا کر اپنی آنکھوں کے سامنے کیا، اور پھر آفیسر کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر لائٹر نکال کر اسے جلا دیا۔ یہ انجام ہے اس راستے میں آنے والوں کا، خوخار لہجے میں گررا کر کہتے تن فن کرتا وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا، جبکہ وائلڈ ولف آفیسر کی ہونکوں جیسی شکل دیکھ کر سیٹی کی دھن بجاتا آنکھوں میں چمک لیے باہر کی جانب بڑھا۔ دوسری طرف بہن ڈرو مت، بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ ڈریگو نے ساتھ کھڑی لڑکی کو پانی کا گلاس سامنے بیٹھی دہاڑے مار کر روتی کم عمر لڑکی کو پلانے کا اشارہ کر کے دیا، جو دیکھنے میں 24-25 سال کی تھی اور 3 سال کی بچی کو گود میں اٹھائے بیٹھی تھی۔ بھائی، میرا نام تنزیلہ ہے، یہ میری بچی ہے۔ ہچکیوں سے روتی وہ اپنی بات مکمل نہیں کر پا رہی تھی۔ لڑکی کی گود میں بیٹھی گمسم سی بچی کو دیکھ ڈریگو معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا تھا، مگر پھر بھی وہ سننا چاہتا تھا تاکہ وہ سب نہ ہو جو وہ سمجھ رہا ہے۔ لڑکی کی ہچکیاں رکی تو پاس کھڑی لڑکی نے بچی کو اپنی گود میں تھام لیا۔ یہ ایک کمرے کا منظر تھا جس میں دائیں جانب 2 صوفے اور درمیان میں ٹیبل پڑا تھا۔ ٹیبل کے دائیں اور بائیں جانب 2 کرسیاں پڑی ہوئی تھیں، جس پر ایک جانب تنزیلہ نامی عورت بیٹھی تھی اور دوسری جانب ڈریگو بیٹھا تھا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ رشتہ دار کی شادی پر گئی تھی۔ میری بچی چھوٹی تھی اور باہر جانے سے گھبراتی تھی، تو میں اسے اپنی نند کے پاس چھوڑ گئی، مگر جب واپس آئی تو میری دنیا تو اجڑ چکی تھی۔ میری نند کے شوہر نے میری معصوم بچی کو اپنی درندگی کا شکار بنا دیا۔ میری معصوم بچی تکلیف سے چلاتی خون میں لت پت پڑی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں ایک بے بس ماں کی دہاڑیں وحشت پیدا کر رہی تھی۔ اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیوں کو دباتی وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں بہت روئی چلائی، مگر ظالموں کو رحم نہیں آیا۔ میری نند کا شوہر میرے شوہر کا چچا زاد بھی تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ نشے میں غلطی سے سب ہو گیا۔ میری بچی میرے پہلے شوہر کی اولاد تھی۔ اس کے انتقال کے بعد میرے بھائی نے اپنے سسرال میں میری شادی کر دی تھی۔ اسی لیے ظالموں نے میری بچی کے ساتھ ہوئے ظلم کو چھپانا چاہا۔ میں نے انصاف لینا چاہا تو میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی، کہا کہ سب میری لاپرواہی کی وجہ سے ہوا ہے اور میری بیٹی کی وجہ سے، اور وہ اپنی بہن کا گھر برباد نہیں کر سکتا۔ مجھے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا، میرا چھوٹا بیٹا مجھ سے چھین لیا۔ میں نے انصاف لینے کی کوشش کی تو وہ میری بیٹی کی جان کے دشمن بن گئے، میرے گھر والوں کو ڈرایا دھمکایا، کہا میرا کردار ٹھیک نہیں ہے، یہ سب میرے عاشق نے کیا ہے، کوئی میرا یقین نہیں کر رہا۔ میں عدت میں تھی، میری بچی کو زبردستی مجھ سے چھین کر لے گئے۔ میں روئی گڑ گڑائی، اپنی بچی کی زندگی کی بھیک مانگی تو میرے بھائی نے بچی میرے حوالے کر دی، مگر میں جانتی ہوں وہ معاملہ ٹھنڈا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں کہ میری بچی کو مار سکیں۔ میرے شوہر نے بھائی سے کہا ہے اگر وہ بچی کو مار دے تو وہ مجھ سے دوبارہ شادی کر لے گا۔ میں پہلے بیوہ تھی اور اب طلاق یافتہ ہو گئی ہوں۔ مجھے اور میری بیٹی کو منحوس کہہ کر اس ظلم پر پردہ ڈالا جا رہا ہے۔ میرے ماں باپ سر پر نہیں، بھائی مجھے بوجھ سمجھ رہا ہے، میری بیٹی کو ذلت کا باعث سمجھ رہا ہے۔ میں کیسے اپنے سامنے اپنی بیٹی کو دوسری بار مرتے ہوئے دیکھوں؟ میں بہت مشکل سے اپنی دوست کے سہارے یہاں تک پہنچی ہوں۔ میری بچی کو بچا لے صاحب، میری معصوم بچی کا کوئی قصور نہیں، میں ایک بے بس مجبور ماں ہوں۔ پھوٹ پھوٹ کر وہ روتی ڈریگو کے قہر کو جگا چکی تھی۔ سزا تم خود دینا پسند کرو گی یا میں دوں؟ ڈریگو نے سرد لہجے میں استفسار کیا۔ رب نے تو ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی ہے، مگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گی ہر ماں کے بس میں ہو تو وہ اپنی اولاد کا نصیب لکھنا چاہے گی، روشن اور ہر تکلیف سے آزاد نصیب۔ بیٹی کا نصیب ہو تو اس کا دامن پاک لکھے، اس کی عزت پر کبھی آنچ نہ آئے یہ لکھے۔ یہ اختیار نہیں تھا میرے پاس، مگر اب اگر رب نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی کے مجرم کا گریبان پکڑ کر اسے اس کے انجام تک پہنچا سکوں تو میں اس شخص کو اپنے ہاتھوں سے موت دینا چاہوں گی۔ عورت کی بات پر ڈریگو کے ہونٹوں پر فخریہ مسکراہٹ رنگ گئی۔ ایک نظر بچی کو دیکھ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا
تو بس صبح تک کا انتظار کر کے وہ مجرم پٹ قدموں میں ہوگا، تمہارے قدموں میں ہوگا۔ بچی کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کی عدت پوری نہیں ہوئی تو آپ یہیں رہیں گی، اور عدت پوری ہونے کے بعد بھی اگر آپ یہاں رہنا چاہے تو ہمیں خوشی ہوگی۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپ اپنے بھائی کے گھر جا کر مزید کسی مصیبت کا سامنا کریں۔ تم انہیں کمرہ دکھا کر سامان لے کر جلدی آ جاؤ۔ بچی کو عورت کے حوالے کرتے سخت لہجے میں سامنے کھڑی لڑکی سے کہہ کر قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ عورت کی آنکھوں میں پٹی باندھ کر اسے کمرے میں چھوڑ کر یتیم خانے کے خفیہ راستوں سے ہوتی بیسمنٹ میں آئی۔ وہاں سے ضرورت کا سامان بیگ میں ڈال کر کندھوں پر لٹکایا اور قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ رات کے اندھیرے میں وہ اس 7 مرحلہ پر قائم گھر کی چھت کا منظر تھا جس پر وہ بیک سائڈ سے چڑھ کر اوپر آئے تھے۔ چھت پر لگے دروازے کو کھولنے کے لیے ڈریگو کے ساتھ موجود لڑکی نے ایک آلہ اپنی بیگ سے نکالا۔ لوہے کے دروازے پر اس آلے کو رکھ کر بٹن پریس کیا تو وہ گول گول گھومتا اندر تک چلا گیا۔ وہ اس جگہ پر سوراخ کر گیا۔ آلے کو بند کر کے ہاتھ اندر کر کے جنسی کھولی اور قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھا دیے۔ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئے تو بائیں جانب اوپن کچن تھا اور سامنے چھوٹی سی بالکنی تھی، جبکہ دائیں جانب لاؤنج کا دروازہ تھا۔ گھر میں اس وقت رات کے 3 بجے خاموشی بسیرا کر رہی تھی۔ دبے قدموں سے پاؤں اندر رکھتے لڑکی نے اپنی پراسرار آنکھیں ارد گرد گھمائی، جبکہ ڈریگو مضبوط قدم لیتا ایک دروازے کی جانب بڑھا۔ اپنے ہاتھ میں موجود پن کی مدد سے دروازہ کھولا تو نظریں نیند میں ڈوبے 2 وجود پر پڑی۔ دل تو کیا اس شخص کے ساتھ اس بے رحم عورت کا بھی کام تمام کر دے، مگر صبر کے گھونٹ بھرتا آگے بڑھ گیا اور نیند میں گم شخص کے کان کے پیچھے ہاتھ لے جا کر مخصوص رگ دبائی اور جھک کر اسے اپنے کندھوں پر ڈالا اور قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ چھت پر آ کر رسیوں کی مدد سے پہلے ڈریگو اس شخص کو اپنے کندھوں پر ڈالے نیچے اترا اور پھر وہ پراسرار آنکھوں والی لڑکی۔ لڑکی کی کراہ پر ڈریگو نے چونک کر دیکھا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ دیوار کے اس جانب کانچ لگا تھا، شاید اندھیرے کے باعث دیکھ نہیں سکی۔ اپنے کندھے پر لگے گہرے گھاؤ پر سختی سے لب بھیجتے ہوئے کہتا ڈریگو نے سر ہلا کر گاڑی سٹارٹ کی تو وہ بھی آ کر ساتھ بیٹھ گئی۔ یہ تو ان کے روز کا معمول تھا۔ یہ چھوٹی موٹی چوٹیں اتنی بار لگ چکی تھی کہ اب اگر ایسے زخم ملتے تو انہیں خروچ کی مانند سمجھ کر نظر انداز کر جاتے، کیونکہ ان کے پاس ان زخموں پر رونے اور افسوس کرنے کی بجائے اور بھی بہت سے کام تھے۔ دوسری طرف یہ ایک بلیک روم کا منظر تھا جس میں ایک کمرے میں 10 سے زائد کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ ایک لمبے ٹیبل پر پڑے تھے۔ ٹیبل کے سامنے گلاس کی ایک دیوار تھی جس سے کمرے کے دوسرے حصے کا منظر صاف نظر آ رہا تھا، جہاں بڑے بڑے شوٹنگ کیمراز جیسے کیمرہ پڑے ہوئے تھے۔ برف کے سیل پر ایک شخص کو لٹایا ہوا تھا، جبکہ کیمرے میں اس کی ریکارڈنگ جاری تھی۔ دیوار کے اس پار بیٹھے لوگ کمپیوٹرز پر تیز تیز ٹائپنگ کرنے میں مصروف تھے۔ کسی کی اسکرین پر ریپ کیسز کی فائلز تھیں، کسی کی اسکرین پر کڈنیپ ہوئی بچیوں اور بچوں کی فائلز تھیں۔ کچھ اسکرینز پر یونیورسٹیوں کے طالب علموں میں تیزی سے بڑھتے نشے کی لت کے بارے میں انفارمیشنز تھی، اور ایک اسکرین پر ان ڈھونگی بابوں کی ڈیٹیل شو ہو رہی تھی جو اللہ رسول کے نام پر عورتوں کو بیوقوف بنا کر انہیں گھر بسانے، شوہر کو قابو کرنے، بیٹا پیدا ہونے کے لیے تعویذ اور جادو گنڈے کر کے اپنے جال میں پھنساتے ہیں، معصوم بچیوں پر جن کا سایہ کہہ کر انہیں اپنی درندگی کا شکار بنا لیتے ہیں۔ تو بتاؤ، اس بچی کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا؟ کیمرے کے پیچھے کھڑے ڈریگو کی سرد آواز پر اس شخص نے گڑگڑاتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ 1-2 گھنٹوں میں اس پر ہر طرح کا تشدد ہو چکا تھا، مگر اسے زندہ چھوڑا ہوا تھا تاکہ وہ اپنا جرم قبول کر سکے۔ یہ میرے سالے کی سوتیلی اولاد تھی۔ میرا سالہ اور اس کی ماں اسے ہماری طرف چھوڑ کر گئے تھے تو میرے دل میں شیطان آ گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو نیند کی گولیاں دے کر بچوں کو گھر سے باہر بھیج دیا، اور پھر رات تک جب تک وہ آ نہ گئے تب تک میں اسے اپنی درندگی کا شکار بناتا رہا،
और یہ سب میں نے اکیلے نہیں کیا، اس کا سوتیلا باپ بھی میرے ساتھ تھا۔ وہ اپنی بیوی کو شادی پر عورتوں والی جگہ چھوڑ کر میرے پاس آ گیا تھا، کیونکہ وہ اپنی بیوی کی اس اولاد سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ وہ پہلے بھی کئی بار کوشش کر چکا تھا، مگر اپنی بیوی کی وجہ سے ناکام ہو جاتا، اسی لیے ہم نے یہ منصوبہ بنایا تھا۔ آدمی کی حقیقت بتانے پر دوسری جانب یہ سب سنتی تنزیلہ کی تو مانو پیروں تلے سے زمین کھینچ لی گئی۔ ڈریگو کی اشارہ کرنے پر تنزیلہ کو اس جانب آنے کا اشارہ کیا تو لڑکی نے سر ہلا کر ایک آلہ تنزیلہ کے ہاتھ پکڑایا، جسے کپکپاتے ہاتھوں سے تھام کر وہ سرخ انگارہ ہوتی آنسوں سے تر چہرہ لیے اس شخص کی جانب بڑھی، اور پھر کمرے کی در و دیوار نے اس ظالم شخص کی دردناک چیخوں سے گونج اٹھی۔ کیمرے کی آنکھ نے ایک ماں کے بدلے کو قید کیا تو ڈریگو نے پر اسرار مسکراہٹ لبوں پر سجائے موبائل جیب سے نکالا۔ 1 گھنٹے تک اپنی ٹیم کو لے کر اس جگہ پہنچو، جو سی ڈی کیش کے ساتھ ملے گی اسے بغیر کٹ کیے اپنے چینل پر دکھاؤ گے۔ ایک نظر خوشی اور غم سے پاگلوں کی طرح کہے لگاتی ماں کو دیکھا، جو بے جان پڑے وجود پر خنجر سے وار کرتی چلائے جا رہی تھی۔ آہ میرے مولا، میں نے اس شخص کو اس دنیا میں معاف نہیں کیا، تو اسے اس دنیا میں معاف مت کرنا۔ گھٹیا بغیرت شخص، اٹھ، اب ہاتھ لگا کر دکھا میری بیٹی کو، دکھا آہنی طاقت ظالم انسان نہیں۔ خنجر چلاتے ہاتھ کو روک کر اپنے لبوں پر رکھا، خون کے چھینٹوں اور آنسوں سے تر چہرہ، آنکھوں میں انصاف کی خوشی کی چمک لیے وہ دیکھنے والوں کو رلا گئی تھی۔ انسان نہیں، شیطان، ہاں، جو آج اپنے نفس کی آگ میں جل گیا۔ دھیمے لہجے میں کی گئی سرگوشی کے بعد وہاں سناٹا چھا گیا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ایک ماں نے اپنی معصوم بچی کا انصاف خود لیا ہے، اور ہمارے معاشرے میں قائم ان عدالتوں اور انصاف کے نعرے لگانے والوں کے منہ پر ایک کرارا سا تھپڑ مارا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ لوگ صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ اس شخص نے اپنے جرم کا اعتراف کیا ہے، اور ساتھ میڈیکل رپورٹس بھی دیکھ سکتے ہیں، جس سے صاف واضح ہے کہ وہ مجرم تھا۔ اس سب کے پیچھے کون تھا جس نے اس عورت کو سپورٹ کیا تاکہ وہ اپنا انصاف خود حاصل کر سکے؟ پولیس اس کا پتہ لگوانے کی کوشش کر رہی ہے، مگر میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب ٹھیک ہے؟ کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ مجرموں کو اس طرح سے سزا دی جائے؟ مائک تھامے رپورٹر جائے وقوع پر لوگوں کی درمیان کھڑی اس واقعے کو ہائی لائٹ کر رہی تھی، اور آخر میں مائک لیے ان لوگوں سے سوال کیا، دیکھیں بی بی، ہم نہیں جانتے یہ کرنے والا کون تھا، مگر جس نے بھی کیا ٹھیک ہی کیا۔ ہر بار حکومت کہتی ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہوا تو سرِ عام پھانسی دی جائے گی، مگر کچھ نہیں ہوتا، مجرم رہا ہو جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ پولیس والے لڑکی کے گھر والوں کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں، جب خود کچھ نہیں کر پاتے، لڑکی کا کردار کو مشکوک کہہ دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی ان ظالموں کو انجام تک پہنچا رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں۔ بزرگ کی بات پر رپورٹر دوسروں کی جانب بڑھی، آپ لوگوں کو نہیں لگتا اس کے بعد لوگ خود یہ سب کرنا شروع کر دیں گے، مطلب خود بدلہ لینے کے لیے قانون ہاتھ میں لیں گے؟ رپورٹر کے سوال پر سامنے کھڑے شخص نے طنزیہ ہنسی۔ بی بی، یہ ظلم ہم غریبوں کے ساتھ ہوتا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم غریب لوگ ہیں، عزت بچانے کو موت کو گلے لگا لیں گے، بدلہ لیں گے تو تب پولیس کی غیرت جاگ جائے گی کہ قانون کے ہوتے ہم نے کیوں کیا قتل، مگر قتل کس کا کیا اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ ایک ریپ کرنے والے کو جیل ہو نہ ہو، بدلہ لینے والے کو تو سزائے موت دے گی وہ لوگ، اور ہم غریبوں کے پیچھے گھر والے بھی ہوتے ہیں، اگر ہم جیلوں میں چلے جائیں تو ان کو کون سنبھالے گا؟ اگر بدلہ لینا اتنا آسان ہوتا ہم جیسے کے لیے تو اب تک بہت لوگ بدلہ لے چکے ہوتے، مگر اپنے حالات کو دیکھ کر بے حسی کی چادر اوڑھ کر ان ظالموں کو اپنے سامنے دندناتا ہوا دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس انصاف پر خوش ہیں، انہیں فرق نہیں پڑتا کہ اس کے پیچھے کون ہے اور کون نہیں، انہیں بس ان ظالموں کے انجام سے مطلب ہے، اور لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں جو کیس ابھی تک بند پڑے ہیں اور عدالتوں میں گھسیٹے جا رہے ہیں ان کا انجام بھی یہی ہو۔ شکریہ کرن ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس واقعے پر لوگوں کا رد عمل کیا ہے، تو اب آپ کو دکھاتے ہیں ویڈیو کے ساتھ ملے پیغام کو جو ڈریگو نامی شخص نے ان عزت کے لٹوروں کے نام چھوڑا ہے۔
اینکر کے بولنے کے بعد ڈریگو کے لکھے گئے لیٹر کو اسکرین پر شو کیا گیا۔ نیوز چینلز پر جتنے بھی ریپ کیسز دیکھ چکے ہیں، اب ان درندوں کا انجام بھی آپ یہیں دیکھیں گے۔ اگر کوئی اس جرم کو کر چکا ہے تو کوشش کر لے خود کو بچانے کی، اگر ارادہ رکھتا ہے تو انجام دیکھ لے۔ تو ناظرین، یہ تھا ڈریگو کا پیغام۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پیغام کس قدر ریپ کیسز میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ اس درندے کا انجام سب نے دیکھا، دوسروں کے دلوں میں کس قدر وحشت پیدا کرتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا، اور لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں انتظار ہے کہ اگلا درندہ کون ہے جو اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ خبروں کا سلسلہ یہیں سے جاری ہوگا، ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ایمان شاہ نے نیوز بند کر کے تکیے سے ٹیک لگا کر سگریٹ سلگاتے متسم چودھری کو دیکھا، جو کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اگر خود اسی طرح جلنا ہے تو ناراضگی ختم کر دو۔ ایمان شاہ کی بات پر متسم چودھری نے گہری سانس بھر کر اسے دیکھا اور ٹیک ہٹا کر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں اس وقت متسم چودھری کے ڈیرے میں موجود کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، جس میں 3 بڑے بڑے پلنگ تھے جس پر سفید چادریں بچھی ہوئی تھیں۔ گاؤ تکیے سے ٹیک ہٹا کر متسم نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے 1000 بار کہا ہے ہماری گفتگو کا حصہ میری بیوی کی ذات کو نہ بنایا کرو۔ مجھے نہیں پسند کہ میں اسے یا ہمارے رشتہ داروں کو لوگوں میں بیٹھ کر ڈسکس کروں۔ متسم چودھری کے ساتھ لہجے پر ایمان شاہ نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ بکواس مت کرو، بہن ہے وہ میری، اور میرے دوست کی عزت ہے، اور جب تم دونوں اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے اپنا رشتہ خراب کرو گے تو سمجھانا میرا فرض ہے، ایمان شاہ نے سخت لہجے میں کہا۔ تو متسم چودھری نے طنزیہ نظروں سے اسے گھورا۔ تمہارا ملازم بتا رہا تھا کہ انکل آنٹی گاؤں سے باہر گئے ہیں، 1-2 دن تک لوٹیں گے، تو پھر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حیات حویلی میں اکیلی ہے، اور موسم کے تیور دیکھو۔ ایمان شاہ نے ٹیک ہٹاتے کھڑکی سے باہر نظر آتے سیاہ بادلوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو متسم نے ایک نظر دیکھ کر سر جھکا لیا، دل فکر میں مبتلا ہوا، مگر بے حسی کی چادر اوڑھ کر سگریٹ کی ڈبی سے دوسری سگریٹ نکال کر سلگا لی۔ یہ کام تو دونوں دوست دل کھول کر کرتے تھے، جیسے سگریٹ نہیں آب حیات پی رہے ہو۔ ایمان شاہ تو عروب کے سامنے اکڑ کر پیتا تھا، مگر شائستہ بیگم اور مکرم شاہ کی نظروں میں ان کا بیٹا ان کاموں سے دور تھا۔ مگر متسم چودھری نے جب سے حیات سے ناراضگی چل رہی تھی تب سے اس کے سامنے پینے سے پرہیز ہی کیا تھا کہ کب اس کا دماغ گھوم جائے اور وہ نور بیگم کو اس کی شکایت لگا دے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ترکی کے سارے کام سمیٹ کر آنا، پھر یہ روزی والا معاملہ کیوں ابھی تک لٹکایا ہوا ہے تم نے؟ سر جھٹکتے متسم نے سخت لہجے میں کہا۔ تو ایمان شاہ کی رگیں تن گئیں۔ اور تم چاہتے تھے کہ میں وہاں بیٹھا رہتا اور یہاں وہ کسی اور کے نام ہو جاتی؟ ایمان شاہ نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ متسم چودھری کا دلکش کہا گونجا۔ اور تمہیں لگتا تھا کہ متسم چودھری کے ہوتے ہوئے کوئی اس کے دوست کی محبت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکتا تھا؟ اپنے چاکلیٹ براؤن سلکی بالوں کو دائیں ہاتھ کی مدد سے ماتھے سے پیچھے جھٹکتے ہوئے کہا۔ تو ایمان شاہ کے انابی ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ اور مجھے لگتا ہے عروب جانتی ہے کہ شادی ٹوٹی نہیں، تم ہو اس سب کے پیچھے، اسی لیے کوئی واویلا نہیں کیا اس نے۔ متسم چودھری کے کندھے اچکا کر کہنے پر ایمان شاہ نے پرسوچ نظروں سے متسم چودھری کو دیکھا۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے تم عروب کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہو، جو کہ میں بھی نہیں جانتا۔ ایمان شاہ کے سنجیدہ لہجے پر متسم نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ سچ ہے، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں اس کے بارے میں، وہ بھی جو وہ خود بھی شاید نہیں جانتی۔ اب تمہارے کہنے پر اپنے آدمیوں کے علاوہ میں خود اس کے بارے میں معلومات رکھتا رہا، اس کی حفاظت کرتا رہا ہوں، تو تم سے زیادہ جانتا ہی ہوں گا نا؟ متسم نے بھی کندھے اچکا کر جواب دیا اور قدم باہر کی جانب بڑھائے تو ایمان شاہ بھی اس کے پیچھے چلا آیا۔ تم حویلی چلو تو بہتر ہے، موسم خراب واقعی میں بہت خراب ہے۔ نہیں، میں گھر جاؤں گا، اتنے دنوں سے محبوب کا چہرہ نہیں دیکھا، تو وٹامن محبوب، بیوی اور رومانس کی کمی محسوس ہو رہی ہے، آنکھ دبا کر کہتے اپنی کار میں بیٹھ کر بنا متسم چودھری کو کوئی بات کرنے کا موقع دیے زن سے کار بھگا لے گیا۔ میسج کی آواز پر متسم چودھری نے موبائل آن کیا تو ایمان شاہ کا میسج پڑھ کر ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ میں چاہتا ہوں میرا دوست اس موسم میں گھر کی تنہائی کا بھرپور فائدہ اٹھائے تاکہ نیکسٹ ایئر میں اس کے بچوں کو اٹھا سکوں۔ میسج کے آگے ونک کرتے ایموجیز کی بھرمار تھی، اور ساتھ ہی متسم چودھری کی گالیوں سے بچنے کے لیے اسے بلاک بھی کر دیا گیا تھا۔ حیات نے ایک نظر کھڑکی سے نظر آتے خوبصورت آسمان کو دیکھا اور ایک نظر صوفے پر بیٹھے متسم چودھری کو دیکھا، جو
ایک تو آیا لیٹ تھا اور جب آ گیا تو تب سے لیپ ٹاپ لے کر بیٹھا تھا۔ حیات کی آنکھیں اس قدر بے رخی پر پل میں نم ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ گھر میں اکیلی ہے، ملازمہ بھی عشاء کی نماز سے پہلے گھر چلی جاتی ہے، کیونکہ نور بیگم انہیں گھر رکنے کے حق میں نہیں رکھتی تھی۔ ان کا کہنا تھا وہ لاکھ ان کی حفاظت کر لے مگر گھر میں موجود ان کے ماں باپ کی رات کانٹوں پر گزرتی ہوگی، اس لیے بیٹیوں کو اپنے ماں باپ کی نظروں کے سامنے ہی ہونا چاہیے۔ وہ حویلی میں کام کرتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا گھر والوں سے کوئی رشتہ نہیں رہا یا ان کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہے، اسی لیے انہیں عشاء کے وقت یا کبھی اس سے پہلے بھی نور بیگم گھر بھیج دیتی تھی۔ میں اکیلی تھی گھر میں۔ کمرے کی خاموشی میں لیپ ٹاپ پر چلتی متبسم چودھری کی انگلیوں کی حرکت سے ٹک ٹک کی آواز رکی۔ آواز کو حیات کی نم آواز نے توڑا تو متبسم چودھری نے سر اٹھا کر حیات کی جانب دیکھا، جو لائٹ اسکائی بلو کلر کی شلوار قمیص پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے، ہاتھوں میں سفید رنگ کی کانچ کی چوڑیاں پہنے، ہونٹوں پر پنک لپسٹک لگائے، سیدھا متبسم چودھری کے دل میں اتر رہی تھی۔ شادی کا اور کوئی فائدہ ہوا ہو نہ ہو، لیکن حیات کو یہ فائدہ ضرور ہوا تھا کہ اب وہ کمرے میں میک اپ بھی کر سکتی تھی۔ بال کھلے رکھنے پر بھی متبسم کوئی پابندی نہیں لگاتا تھا۔ نور بیگم کے دیے گئے کام والے جوڑوں کو وہ جب دل کیا پہن لیتی تھی، جس پر متبسم کوئی رد عمل نہ دیتا، بس کمرے سے باہر دوپٹہ سر پر لینے اور بال باندھنے کا وہ سرد لہجے میں کہہ چکا تھا، جس پر حیات نے منہ بسور کر ہاں کہہ دیا تھا۔ متبسم چودھری کی لو دیتی نظروں سے گھبرا کر حیات نے رخ کھڑکی کی جانب کیا تو متبسم چودھری چونک کر ہوش میں آیا اور ماتھے پہ تیوریاں چڑھاتے حیات کی پشت کو دیکھا اور سر جھٹک کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ملازمہ تھی نا، تھوڑے وقفے بعد جواب دیا تو حیات نے بری طرح اپنے لب کچلے۔ تن فن کرتی متبسم کے قریب جا کر بیٹھی، جس پر متبسم چودھری نے ایبروز اچکا کر اسے دیکھا۔ لیکن میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کی ذمہ داری ماں جی مجھے آپ کے حوالے کر کے گئی ہے، مجھے ملازموں سے نہیں آپ سے مطلب ہے سم۔ متبسم چودھری کے بائیں جانب بیٹھ کر اس کے گریبان کو اپنے ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے جھنجھلاتے ہوئے کہا گیا تو حیات کی حرکت پر متبسم نے ناگوار نظروں سے اسے دیکھا۔ شکر تمہیں یاد تو آیا حیات بی بی کہ تم میری بیوی ہو، بنا حیات کے ہاتھ ہٹائے نظریں پھیرتے سرد لہجے میں کہا تو حیات کی آنکھیں پل میں لبالب پانیوں سے بھر گئی۔ میرے ساتھ ایسے مت کرے نا متبسم چودھری کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ چھین کر پیچھے کرتے خود سامنے آ کر متبسم چودھری کی گود میں بیٹھ کر دونوں بازو متبسم کی گردن کے گرد باندھ دیے۔ میں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کر رہا حیات، اور نہ ہی میں فی الحال تم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ نرمی سے حیات کے بازو اپنی گردن سے ہٹا کر سر صوفے کی پشت سے ٹکاتے ہوئے کہا تو حیات کی نظریں متبسم چودھری کے گلے کی ہڈی پر جا ٹھہری۔ متبسم کی باتوں کو نظر انداز کیے جھک کر اپنے لب وہاں رکھنے چاہے تو متبسم نے چہرے کا رخ پھیر لیا، جس پر حیات کے چہرے کی رنگت پل میں پھیکی پڑی۔ متبسم نے بھی سرت سے پلٹ کر حیات کے چہرے کی جانب دیکھا۔ یہ سب انجانے میں ہوا تھا، اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا رخ بدلنے کا۔ وہ ناراض تھا مگر اپنی ناراضگی کے باوجود جب رات کو گھر آتا تو سوئی ہوئی حیات کو دیکھ اس پر اپنی محبت نچھاور کرنے لگتا، اور جب متبسم کا جان لیوا لمس حیات اپنے لبوں پر محسوس کر کے اٹھتی تو رخ بدل کر سو جاتا، حیات کے سامنے ناراضگی کا بھرپور اظہار کرتا تھا۔ مگر متبسم کے اس طرح چہرہ پھیرنے سے حیات کو اپنے اندر کچھ ٹوٹتا سا محسوس ہوا۔ ایک پل میں کھڑی ہو کر بنا متبسم کی بات سنے کمرے سے نکلتی چلی گئی، جبکہ متبسم چودھری نے اپنے سامنے پڑے ٹیبل کو زور سے ٹانگ مار کر پیچھے ڈھکیلا اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے نظر کھڑکی کی طرف کر ڈالی، جہاں اب زور و شور سے بارش ہو رہی تھی۔ ٹائم دیکھا تو رات کے 9 بج چکے تھے۔ اپنی اجرک اٹھا کر کندھوں پر ڈالی اور تیز تیز قدم بڑھاتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔